بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں شادام دی۔ ناظرین، شعبان المعظم بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بے حد مقدس اور بابرکت ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ عبادت، مغفرت اور نہایت مبارک مہینہ ہے۔ شعبان المعظم ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس راستے کی مانند ہے جو ہمیں بلندی کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں روحانیت کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ اس مہینے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، گناہگار بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس مبارک مہینے کو ایسے ہی گزرنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس مہینے ہمیں عبادت اور نیک کام کر کے پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اسلام وہ بہترین دین ہے کہ جس میں ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی بہت فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہے جس نے ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی بھی حاصل کی ہو۔ لہٰذا ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنے لیے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر بات کی جائے نیتوں کو درست کرنے کی، تو جب ہماری نیت پاک ہوگی تو ہمارا کیریکٹر بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جو انسان اس مہینے اللہ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو بے شک پروردگار عالم اسے بلند درجہ اور تمام فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، تو جس مہینے کے سلسلے میں خود رسول خدا یہ فرما دیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی عظمت و فضیلت کا کیا کہنا۔ آپ نے اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے سے ارشاد فرمایا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو میری مدد کرے اور میرے مہینے میں روزے رکھے۔ اس مبارک مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ آپ خاص طور سے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دیتے، صدقات کرتے، روزوں کا اہتمام کرتے اور عبادات انجام فرماتے۔ آپ نے اس ماہ کے سلسلے سے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، میں خاص طور سے اس مہینے میں یہ سب انجام دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اعمال کو جب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو ہم اپنے رب کو نا امید نہ کریں، بلکہ ہمارے تمام اعمال اس طرح کے ہوں کہ پروردگار ہم سے خوش اور راضی ہو سکے۔ اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہمیں اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اس مہینے میں مومنین کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک، ان دو مہینوں کے روزے بارگاہ خدا کی مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص شعبان کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے اس کے لیے جنت لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ اس طرح آپ نے ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کا کتنا ثواب ہے۔ اگر ہم پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اس مہینے میں کچھ خاص دنوں میں تو روزے ضرور رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے ماہ شعبان کے روزوں کی افضلیت کے سلسلے میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے روزے ماہ رمضان کی تعظیم اور قدر کے لیے ہیں، اور جب یہ مہینہ آئے تو اپنے نفس کو اس مہینے کے علاوہ ماہ رمضان کے لیے بھی پاک کر لو۔ اس بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے لوگوں کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جو شخص دو لوگوں کے درمیان میل و محبت اور دوستی کرائے، جو شخص کسی دوسرے شخص کی پریشانی کو کم کرے، جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، جو اللہ کی نعمتوں کا شمار کر کے اس پر
شکر ادا کرے، جو کسی مریض کی عیادت کرے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، جو جنازے میں شرکت کرے، جو مصیبت زدہ کو تسلی دے، جو کار خیر کو انجام دے۔ ناظرین، ایک خاص بات یہ کہنا چاہوں گی کہ نیکی کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خوب سجدے کرے، تلاوت قرآن کرے، صدقہ خیرات کرے، تسبیح پڑھے، نہیں، بلکہ نیکی سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ روز قیامت پروردگار عالم ان لوگوں کی مغفرت فرمائے گا جس میں نیکی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ خود کو گناہوں سے بچانے والے بھی ہوں گے۔ فرض کیجئے کہ کوئی ہمیں گناہ کرنے پر آمادہ کرے لیکن ہم اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس گناہ کی طرف آمادہ نہ ہوں، صرف یہ سوچ کر کہ اگر یہ گناہ ہم نے کر لیا تو میرا نفس راضی ہوگا، اور اگر ہم گناہ سے بچ گئے تو میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح سے خود کو گناہوں سے بچانے پر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ صرف نیکیاں کرنا کمال بات نہیں ہے، بلکہ خود کو گناہ سے بچانا اس سے بڑا کمال ہے۔ اس لیے ہمیشہ گناہ سے پرہیز کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو۔ زمانہ رسول میں کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صدقہ دینا، استغفار کرنا۔ جو شخص اس مہینے صدقہ دے خدا اس کی تربیت کرے گا، اس لیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ بھی بہت فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے۔ اس روز زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، خدا سے قربت حاصل کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ یہ وہ شب ہے کہ خدا اپنی ذات کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اپنی بارگاہ سے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، لہٰذا اس شب خدا سے بہت دعا کرنی چاہیے۔ اس شب کی فضیلت کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ جس طرح سے ماہ شعبان کے شروع ہوتے ہی ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اسی طرح سے ماہ شعبان کے آخری 3 دن بھی روزے رکھنے چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ماہ شعبان کے آخری 3 دن روزہ رکھے اور ماہ رمضان المبارک سے ملا دے تو خدا اس کو زندگی بھر مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ناظرین، یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مبارک مہینے کو بہترین انداز سے گزارنے کی توفیق عطا کرے، یعنی جس طرح سے خدا ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے ہم اس کی ایکسپیکٹیشنز پر پورے اتریں۔ ہم اپنے تمام گناہوں کے لیے توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم اس مبارک مہینے کو محبت کے جذبات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بھی انجام دیں، برے کاموں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ لہٰذا ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنا کر اللہ کے بہترین مہمان بن سکتے ہیں۔ ہم سبھی کو اس مہینے کے تمام اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس کے لیے خدا بند عالم سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دیا کہ ماہ شعبان مبارک میں ہمارے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے جتنے نیک کام انجام دے، عبادتیں کرے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کرے، اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔